السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو گلوبیفر۔ آج ہم ذکر کریں گے ایک ٹینیور کے بارے میں، 25 years of dictatorship. I would really like to clear the purpose of this video is not to glorify any dictator. This is just a life story جس پہ آج ہم روشنی ڈالیں گے، اور یہ کہانی ہے صدام حسین کے بارے میں۔ صدام حسین 1937 28 اپریل کو تکریک کے قریب ایک گاؤں اوجا میں پیدا ہوئے۔ جب وہ 3 سال کے تھے تو ان کے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور غربت کی وجہ سے ان کی والدہ دوسری شادی کرتی ہے، لیکن ان کا سوتیلا باپ ان پہ اتنا ٹارچر کرتا ہے کہ انہیں اپنا ہی گاؤں چھوڑ کر اپنے قریبی شہر تکریک میں اپنے ماموں کے گھر جا کے رہنا پڑتا ہے۔ صدام حسین کے ماموں، جو کہ ایک ویل ایجوکیٹڈ آدمی تھے اور آرمی میں آفیسر تھے، صدام حسین کو ایک اچھا پڑھا لکھا نوجوان بناتے۔ صدام حسین ایون کہ جب چھوٹے تھے اور انہیں جو بھی پاکٹ منی دی جاتی تھی وہ اس سے عرب ہسٹری کی کچھ کتابیں خرید لایا کرتے تھے، اور ان میں یہ ریولیوشنری بلڈ سٹارٹ سے ہی پایا جاتا تھا۔ عراق کے جو بھی پروٹیسٹ ہوتے تھے یہ اس میں ضرور شامل ہوتے تھے، اور اسی چکر میں انہیں 6 ماہ کی جیل بھی ہوئی تھی۔ صدام حسین بلیو کرتے ہیں عرب یونٹی کی آئیڈیالوجی میں، اور ان کا آئیڈیالوجی ہوتا ہے کہ جو ویسٹرن ریفارمز ہے وہ عرب سے واپس چلے جانے چاہیے اور عرب ملکوں کو ایک ساتھ اکٹھے رہنا چاہیے۔ اسی ریولیوشنری بلڈ کے پیش نظر یہ جوائن کر لیتے ہیں بھات پارٹی، جو کہ بنائی جاتی ہے ملک الافلاق اور صلاح بدر کی جانب سے سیریا دمشق میں۔ اور اس پارٹی کے آئیڈیالوجی کیونکہ سنک کر رہے ہوتے ہیں صدام حسین کے آئیڈیالوجی کے ساتھ، تو صدام حسین 2 سال تک اس پارٹی کے ممبر رہتے ہیں، اور ان میں اتنا ہائیلی موٹیویٹڈ اسٹیمنا دیکھ کر، کیپیسٹی دیکھ کر، ان کا ڈیڈیکیشن دیکھ کر بھات پارٹی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ انہیں یوز کیا جائے گا عبدالکریم کے مرڈر کے لیے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ عبدالکریم کون تھے اور ان کا اسیسینیشن کیوں چاہتی تھی بھات پارٹی۔ عبدالکریم عراق کے پی ایم تھے، اور یہ وہ لیڈر تھے جنہوں نے عراق میں مونارکی کو ختم کر کے ڈیموکریسی کو انٹروڈیوس کرایا تھا، اور ان کے اسیسینیشن کے لیے بھات پارٹی کی طرف سے صدام حسین کو ایک ریوالور اور ایک مشین گن کے ساتھ ٹریننگ بھی دی جاتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے عبدالکریم کا اسیسینیشن کرنا ہے۔ صدام حسین کیونکہ خود بھی عبدالکریم کے نیشنلزم اور سوشلزم کے آئیڈیالوجی سے الائن نہیں کر پا رہے تھے، تو یہ آئیڈیا انہیں بھی بہت فیسنیٹ کرتا ہے، اور اپنے ایک نیچر سے ڈریون ہو کے وہ بھی اس کا پارٹ بنتے ہیں، اور بہت طریقے سے گھات لگا کے ایک ریلی میں 7 اکتوبر 1959 کو وہ شوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں عبدالکریم القاسم کو، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس اٹیک میں وہ سروائیو کر جاتے ہیں، اور صدام حسین انجرڈ ہو جاتے ہیں اور خود کو کچھ ٹائم کے لیے انڈر گراؤنڈ کر لیتے ہیں اپنے ہی گاؤں اوجا میں، لیکن کیونکہ انہیں رسک ہوتا ہے وہاں سے اریسٹ ہونے کا، تو انہیں بڑی سیفٹی کے ساتھ جہاں پہ بھات پارٹی کا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے دمشق، وہاں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ بھات پارٹی کے عبدالکریم کے ساتھ کرائسس کی وجہ ایک اور یہ بھی تھی کہ وہ سیریا اور مصر کی عرب لیگ کو جوائن کرنے سے انکاری تھے، جس کی وجہ سے ان کا جو عرب یونٹی کا آئیڈیالوجی تھا وہ بہت کمپرومائز ہو رہا تھا، اور عبدالکریم نے ہی اپنے ملک میں بھات پارٹی کے جتنے کارندے کام کر رہے تھے انہیں پکڑ کے اریسٹ اور انہیں مارنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے بھی بھات پارٹی کے لیے بہت ضروری تھا کہ وہ عبدالکریم کا اسیسینیشن کسی بھی ایسے ڈیڈیکیٹڈ نوجوان سے کروائیں جو اتنا فورس ڈریون ہو، اور وہ عبدالکریم کو اپنے لیے خطرہ دیکھتے تھے، تو یہ ان کے لیے ضروری تھا۔ بھات پارٹی کے ہیڈ کوارٹر سیریا دمشق میں کچھ ٹائم انڈر گراؤنڈ رہنے کے بعد صدام حسین ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب وہ لاء کی ڈگری کے لیے مصر جائیں گے، اور جب وہ وہاں پہ لاء کی ڈگری حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو صدام حسین کا خواب 9 سال بعد پورا ہوتا ہے، اور سمہاؤ بھاتس پارٹی سکسیسفل ہو جاتی ہے کہ وہ عبدالکریم کے جو ڈیموکریسی سٹائل آف گورنمنٹ تھا اس کا تختہ الٹ کے اپنا ایک رول قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں عراق میں۔ 20 دسمبر 1968 میں احمد حسن الباقر کو صدر مقرر کیا جاتا ہے عراق کا۔
اسی موقع کو غنیمت جان کر صدام بھی واپس آ جاتے ہیں مصر سے، اور ان کی خدمات پارٹی کے لیے دیکھتے ہوئے اور ان کی ڈیڈیکیشن کو دیکھتے ہوئے انہیں بھی پارٹی میں ایک سینئر ڈیزگنیشن اسائن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن صدام کو یہاں پہ پاور کرائسس، لیکن اب صدام کو یہ چاہیے کہ صدام عراق کے صدر بن جائیں، اور جس پارٹی کو انہوں نے جوائن کیا، سپورٹ کیا، اس کے لیے اسٹرگل کیا، اسی پارٹی سے 16 جولائی 1979 کو صدام حسین کامیاب ہو جاتے ہیں ٹیک اوور کرنے میں اور خود عراق کے صدر بن جاتے ہیں۔ صدام حسین کے پہلے 10 سال تو عراق کے لیے بہت پروگریسو ہوتے ہیں۔ پروگریسو کس لیے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ بہت کام کرتے ہیں ویلفیئر، ہیلتھ، ایجوکیشن، انفراسٹرکچر اور وومن رائٹس کے بارے میں۔ ایک اور انوکھا کارنامہ جو یادگار کے طور پہ اکثر یاد کیا جاتا ہے صدام حسین کے حوالے سے، انہوں نے اپنے 24 لیٹر خون سے 650 صفوں پہ مشتمل ایک قرآن بنایا تھا، جسے کسی لوکل ماسک میں رکھ دیا گیا تھا۔ اپنے نیچر سے مجبور اب صدام حسین کا آئیڈیالوجی تھا کہ صدام حسین کو عرب سربراہ بننا ہے۔ اسی آئیڈیالوجی کے پیش نظر اپنے دور حکومت کے پہلے سال ہی انہوں نے 1980 میں ایران پہ اٹیک کیا، اور یہ جنگ جاری رہی 8 سال تک۔ اس جنگ کے اختتام میں 3 لاکھ عراقی اور 10 لاکھ ایرانی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب یہاں پر پوائنٹ یہ ریز ہوتا ہے کہ اتنی لمبی وار کو سسٹین کیسے کیا گیا؟ اکانومی تو گرو کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اتنی بڑی وار کو سسٹین کرنے کے لیے یو نیڈ اے ڈرائیونگ فورس، اور یہ ڈرائیونگ فورس کہاں سے آ رہی تھی؟ امریکہ اور برٹین سے۔ جی ہاں، یہ وہی امریکہ اور برٹین ہے جو 20 سال بعد اسی ایران میں جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ یہ ایران عراق وار ہوئی کس وجہ سے تھی؟ اس کی وجہ تھی شتل عرب ریور، کیونکہ یہ ریور بہت ضروری تھا آئل ٹرانسپورٹ کے پاتھ وے کے لیے۔ آلدو 1937 میں ایک معاہدہ بھی طے کیا گیا تھا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی ٹیریٹری کو ٹچ نہیں کریں گے، لیکن صدام حسین نے پاور ڈریون ہو کر اس معاہدے کو توڑا اور ایران پہ حملہ کیا۔ اس وار کے بارے میں کوئی فائنل ورڈکٹ نہیں دیا جا سکتا کہ یہ وار ایران جیتا تھا یا عراق جیتا تھا، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس وار کے اختتام پہ ایران کامیاب ہو گیا تھا اپنی ٹیریٹری کو سسٹین کرنے میں اور عراق کو وہاں سے نکالنے میں، اور لیکن ایران کامیاب نہیں ہو سکا تھا صدام حسین کا تختہ پلٹنے میں۔ دوسری جانب عراق کو اس وار سے کیا ایفیکٹس آئے تھے؟ جو عراق جس کی اکانومی بہت تیزی سے گرو کر رہی تھی، 33 لاکھ بیرل آئل پر ڈے نکالا جاتا تھا، وہ گر گیا تھا 8 لاکھ بیرل آئل پر ڈے پہ، جس کی وجہ سے ظاہر ہے اکانومی کو بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ لیکن دوسری جانب اتنی بڑی اسٹرانگ آرمی کے ساتھ صدام حسین نے دنیا کو ایک میسج دے دیا تھا کہ صدام حسین ایک بڑا لیڈر ہے جو کسی بھی ٹائم کسی بھی اسٹیٹ پہ کسی بھی فارم میں اٹیک کر سکتا ہے، اور اس کے اس لیڈرشپ سٹائل کو ماننے پر پوری دنیا کے لیڈر متفق تھے۔ پاور ڈریون سائیکالوجی سے مجبور صدام حسین نے اپنے دوست عرب ملک کویت پہ 2 اگست 1990 میں حملہ کیا۔ اس حملے کی وجہ تھی کویت میں پائے جانے والے آئل ریزروز، جس کی وجہ سے کویت کی اکانومی بہت تیزی سے گرو کر رہی تھی۔ اس جنگ کے پیش نظر پوری دنیا میں تیل سے ریلیٹڈ کرائسس جنریٹ ہو جاتا ہے، اور صدام حسین پہ ورلڈ پریشر آتا ہے کہ وہ اس جنگ کو روک دیں، لیکن اپنے نیچر سے مجبور صدام حسین اس جنگ کو بھی نہیں ختم کرتے۔ آئل کرائسس کے پیش نظر صدام حسین پہ ورلڈ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ وہ اس جنگ کو ختم کرے، جنگ بندی کی جائے، لیکن صدام حسین ایسا نہیں کرتے، اور 1991 میں امریکہ ایک آرمی فارم کرتا ہے جسے ڈیزرٹ اسٹارم کا نام دیا جاتا ہے، اور جو کامیاب رہتی ہے عراقی آرمی کو کویت سے باہر نکالنے میں۔ اسی ڈیزرٹ اسٹارم کا ایک اور کارنامہ بھی یہاں ڈسکس کیا جائے، جی پی ایس، جس کی مدد سے آج ہم اپنا کھانا آرڈر کرتے ہیں، اپنے لوکیشنز ہمارے سامنے ہیں، ہر ایک عام آدمی کو اس گلوبل پوزیشننگ سسٹم تک ایکسیس حاصل ہے۔ یہ بھی ڈیزرٹ اسٹارم نے اسی وار میں امپلیمنٹ کیا تھا اور انوینٹ کیا تھا۔ آلدو اس کا ایکسیس شروع میں کافی ٹائم تک US آرمی کے پاس ہی رہا، لیکن 1990 میں یہ ٹیکنالوجی بھی شیئر کر دی گئی۔
سینکشنز کی وجہ کیا تھی؟ عراق پر الزامات لگائے تھے کہ عراق کے پاس ڈسٹرکٹیو ویپنز ہیں جو کہ عراق یوز کر سکتا ہے اس کے ریجن میں پائے جانے والے دوسرے ممالک پہ، اور خاص طور پہ ان ممالک پہ جو امریکہ کے الائز تھے۔ دوسری جانب صدام حسین پیلسٹائن مجاہدین کی فنڈنگ میں بھی بہت پیش رہے، اور امریکہ کو ایک اور خطرہ یہ تھا کہ یہ نقصان بن سکتا ہے ان کے بڑے الائے اسرائیل کے لیے۔ آلدو عراق کے پاس ایسے ماس ڈسٹرکشن کے کوئی بھی ویپنز نہیں تھے، اور امریکہ ہی کی جانب سے بہت سارے کمپنیز، بہت سارے آرگنائزیشنز بھی عراق گئے وزٹ کرنے، چیک کرنے، ویریفائی کرنے، لیکن کسی بھی جانب سے کوئی بھی ایسا سگنل نہیں آیا۔ اس سب کے باوجود کولن پول، کونڈالیزا رائس اور ڈونلڈ رمسفیلڈ کی جانب سے ان تمام آرگنائزیشنز کے ریزلٹس کو اگنور کرتے ہوئے عراق پہ سینکشنز لگا دی جاتی ہیں۔ اسی پر گرین زون نام کی ایک فلم بھی بنائی گئی ہے جس میں جو مین کریکٹر ہے انہی آرگنائزیشنز کا پارٹ ہے جو عراق میں ماس ڈسٹرکٹیو ویپنز کے مشن کے حصول کے لیے کام کر رہی ہے، اور کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں وہ مووی میں بہتر دیکھے جا سکتے ہیں۔ صدام حسین کو الٹیمیٹلی اریسٹ کر لیا جاتا ہے 2003 میں ترک کے قریب ایک گڈھے سے۔ صدام حسین کو 2003 میں ترک کے قریب ایک گڈھے سے اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ اب صدام حسین اور ان کے بیٹے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، جس پر ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے، کہ وہ اپنا باڈی ڈبل یوز کیا کرتے تھے۔ پولیٹیشنز اکثر when their life is at risk وہ ایسے ٹیکٹکس کو یوز کرتے ہیں، a person similar to them اور a person artificially made looking similar to them، جسے ٹرین کیا جاتا ہے اور فورسفلی اسے ایسی ایکٹیویٹیز کا پارٹ بنایا جاتا ہے جہاں وہ ایز اے ڈمی یوز کیا جاتا ہے۔ صدام حسین کو جس حالت میں اریسٹ کیا گیا تھا اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹیل کہ وہ صدام حسین ہی ہے اور صدام حسین کا کوئی باڈی ڈپلیکیٹ ہے۔ تو صدام حسین کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا اور ان کے ڈی این اے ٹیسٹ سے یہ کنفرم کیا گیا کہ وہ صدام حسین ہی تھے۔ لیٹر آن صدام حسین پہ ایکیوزڈ ہوئے کہ وہ اپنی پبلک پہ ٹارچر کرتے تھے، اپنے ویپنز کو اپنی پبلک کے خلاف یوز کرتے تھے، ان پہ ظلم کرتے تھے، خاص طور پہ ان میں جو قدس پیپل پائے جاتے تھے ان پہ ٹارچر کرنے کے لیے انہیں گلٹی قرار دیا گیا اور انہیں ڈیتھ سینٹینس سنایا گیا۔ دلالة المادة 11 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم 10 لسنة 2005 بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية۔ اب صدام حسین کو اریسٹ کس طرح سے کیا گیا اس کے بارے میں ڈفرینٹ تھیریز ہیں، ڈفرینٹ میتھس ہیں۔ ایک کانسپریسی تھیوری یہ ہے کہ صدام حسین کو اریسٹ کیا گیا کیونکہ وہ ایک مچھلی کے شوقین تھے، ایک ڈش کے شوقین تھے جسے مسوف کہا جاتا تھا، جو مچھلی سے بنتی تھی، اور انہوں نے وہی کھانے کی عادت کی وجہ سے ان کے کسی باڈی گارڈ کو بیک ٹریس کیا گیا جس نے ایڈریس بتا دیا کہ صدام حسین کہاں چھپے۔ اپنے ڈیتھ سینٹینس کے بعد آلدو صدام حسین نے دوبارہ سے اپیل بھی کی کہ ان کے فیصلے پہ نظر ثانی کی جائے، لیکن جسے بھی بری طرح سے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ ایٹ دیٹ ٹائم انٹرنیٹ واز بومنگ ان آور ریجن، ان ایشین ریجن اسپیشلی۔ صدام حسین کا ڈیتھ ویڈیو وینٹ سو وائرل جس میں وہ بار بار کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صدام حسین کو کیونکہ ایک صحرا میں پھانسی دی گئی تھی اور وہاں بہت سردی ہوتی ہے، تو صدام حسین نے کہا تھا کہ مجھے کوٹ پہنا دیا جائے تاکہ میری قوم، خاص طور پہ عراقی قوم کو یہ نہ لگے کہ ان کا بہادر لیڈر مرنے سے ڈرتا رہا اور اس کا جسم کانپتا رہا۔ اسی طرح جب پوری دنیا 3 دسمبر 2006 کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں منا رہی تھی، اسی دن اسی صبح صدام حسین کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا۔